کیا اسٹیبلشمنٹ سچ میں پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا کنڈکٹ ہے، کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ اور کیا ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے اس پر جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس ویلاگ میں ذرا اس پر تفصیل سے اور کھل کے بات کریں۔ ہیلو جی نیٹ آف ہوا ویسے نا سارے نیٹ آف ہے. میں نے تجھے کہا پھر مجھے شاندے نے کل دی کہ کوئی بھی نہ فون کا چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے. تو اب نا جی ایچ کیو پہنچنا ہے. جی ایچ کیو ٹھیک ہے. نکل آئی ہوں کیونکہ میم کول نکلی ہوئی ہے تو میں نکل آئی ہوں. تو اب میں نے تجھے صرف یہ بتانا تھا فیض آباد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں جی ایچ کیو کی طرف. میم کول نے کہا ہے کہ آنا ہے. ہیلو جی جی پرفندہ ادھر پرفندہ جی یہ جو بالکل ادھر آتے ہیں نا آخر میں زیادہ کاغ والی جگہ ہے اتنی بری شیلنگ ہو رہی ہے. پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جانے کا کوئی راستہ نہیں. انہوں نے سارے راستے بند کیے. میں ایکسپریس وے بھی دیکھ آئی ہوں یہ بھی دیکھ آئی ہوں. اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. فیض آباد میں راشد حفیظ ہے شفیق ہے اور سماویہ ہے. سماویہ کو دھکے مار مار کے واپس کر رہے ہیں. سماویہ ہیروئن بنی ہوئی آگے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین شروع سے ہی میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا تھا، چاہے کچھ کو برا لگتا تھا یا پھر کچھ کو اچھا لگتا تھا. میرا صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا، وہ یہ تھا کہ کیا سچ میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ کیا ہم اس اسٹیبلشمنٹ کو اے پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں؟ یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا کنڈکٹ ہے کیا وہ سچ میں اے پولیٹیکل ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کے جواب تو ہم نے ڈھونڈنے ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ایک پوری لائن لگ گئی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی، اور یقیناً جنہوں نے چھوڑنے کا عندیہ دیا تو ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، اور باہر نکل کے جنہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا اس کے بعد ان کو پھر واپس جیلوں میں بند کر دیا گیا. لیکن جیلوں سے نکالنے سے پہلے ان سے متعلق جو ہے وہ ایک یعنی اخباروں میں اپنے چینلز پر ٹکرز چلوائے گئے کہ فلاں نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ٹکرز باقاعدہ چلتے رہے، مختلف مطلب میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص جو ہے وہ چیمہ فیملی، مسرت چیمہ یا ان کے جو شوہر ہیں ان کی، یا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے مطلب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلسل گردش کر رہی تھی. یعنی مجھے اس وقت بھی ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ کچھ ہے. جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے جو ہے وہ رکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جب وہ جیل سے باہر آئے اور جب ان کے تیور انہوں نے دیکھے تو انہوں نے رہائی کے فوراً بعد پھر پنجاب پولیس نے ان کو جب گرفتار کیا تب صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا، تو جس پر انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی میں ہوں اور پی ٹی آئی میں رہوں گا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، یعنی جیل کی صحبتیں، عذاب، اذیتیں، تکلیفیں، اس لیے کہ وہ جس پارٹی سے ہو کر گئے ہیں یا جس پارٹی سے جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی تھی، تو یہاں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ اور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پارٹی کے جو بانی چیئرمین تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، ان کی کو چیئرمین کو گولی مار دی گئی، جو ہے وہ جو بانی چیئرمین تھے اس کے ایک بیٹے کو زہر دے دیا گیا، دوسرے بیٹے کو اس کے گھر کے دروازے پہ گولی مار دی گئی، اور جو بڑے بیٹے تھے امیر مرزا بھٹو ان کے بچوں کو سیاست ان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ شجر ممنوع بنا دیا گیا. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پر نہیں پڑھنا چاہتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز
یعنی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنے بل بوتے پر وجود میں آتی ہیں یا اپنی اسٹرگل یا اپنی جدوجہد پر وجود میں آتی ہیں، ان کی جڑیں ہوتی ہیں، اور جس جماعت کی جڑیں ان کی اپنی جو ہے وہ زمین میں نہ ہوں، اپنے وطن کی زمین میں مٹی میں نہ ہوں، اور وہ ہوا میں اڑتے ہوں، تو پھر ہوا میں جو کبھی ہم نے درختوں کو تناور درختوں کو ہم نے ہواؤں میں خود بخود ہی ہوتے نہیں دیکھا۔ درخت تناور تبھی ہوتا ہے جب اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اتنا ہی طوفانوں کا سامنا کرنے کی اس میں طاقت آتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کا جو حال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، یعنی یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی پی ٹی آئی ہے، یعنی جو برسر اقتدار تھے تو جن کی فرعونیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پھر پی ٹی آئی کا نام ہے اور اصل میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عدالتوں کو کون چلا رہا ہے۔ کیا عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہو کر فیصلے سنا رہی ہے، یا فیصلے ان کو ڈکٹیٹ کروائے جاتے ہیں اور عدالتیں صرف ان فیصلوں کو اناؤنس کرتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہم دیکھتے رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیے، یعنی پی ٹی آئی کو وہیں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جب یوں سمجھ لیں کہ جنرل مشرف کے دور میں ایک سیٹ جیتنے والی پارٹی نے جنرل مشرف سے 100 سیٹوں کی مانگ کی تھی۔ فارچونیٹلی جب 2002 الیکشنز آ رہے تھے تو دی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہاؤ مینی سیٹ شوڈ ہز پارٹی ہیو، ہم نے جو چیک کیا تھا وہ پارٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 سیٹیں ان کی ہیں وہ دینے، میں نے ان کو آفر کیا کو 8-10 ڈبل کر کے۔ ہی تھاٹ دیٹ دیر از اے گراؤنڈ سویل اینڈ ہی نیڈیڈ اباؤٹ 90 to 100۔ تو بہرحال یہ اپنے آپ میں حیران کن تھا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی ایک وہ جماعت بن چکی ہے کہ اس کا حشر مطلب اس پہ مطلب تکلیف ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں نا، کیونکہ اگر وہ ان کی بنیادیں، اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ تو پاؤں رکھ کے ذوالفقار علی بھٹو بھی آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پر پاؤں رکھ کے تو نواز شریف بھی آئے تھے، تو کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مستقل بیساکھیاں بنا لیا تھا؟ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مستقل اپنا سہارا بنا لیا تھا؟ کیا وہ انہوں نے صرف تکیہ ہی اسٹیبلشمنٹ پر کیا رکھا تھا؟ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنا قبلہ درست کیا، انہوں نے وقت اور حالات سے سیکھا۔ لیکن عمران خان چونکہ 9 سکھیے تھے تو اس لیے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، تو بہرحال یہ جو نیم حکیم تھے تو اس سے مطلب ایک نیم ڈرائیور تھے، تو اس سے اس ملک کی گاڑی اور اس ملک کا جو نظام سلطنت ہے یا جو نظام ریاست ہے، ریاست تو نہیں کہہ سکتے، نظام حکومت کہہ دیتے ہیں اس کو، بلکہ تو وہ نہیں چلایا گیا، نہیں چلایا جا سکا۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد، اور پھر یہ سب کچھ جو ہوا، یہ سب کچھ مطلب ایسا لگتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسکرپٹ رائٹر تو چینج ہوئے ہیں لیکن اسکرپٹ وہی پرانا چل رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اس وقت آپ کی اسکرین پہ تصویر ہے کہ یہ جو شطرنج کھیل رہے ہیں یہ جنرل باجوہ ہیں، اور اوپر دیکھ لیں کہ کون کھڑے ہوئے، یہ پیادے ہیں ان کے، کوئی گھڑ سوار ہے، کوئی پیادہ ہے، کوئی مہرہ ہے۔ تو عمران خان کی حیثیت بھی انہی کی طرح ایک مہرے کی تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو بہرحال آج جو پی ٹی آئی کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے، اور آج جس طرح شیری مزاری نے پارٹی چھوڑی، اور اس سے پہلے ایمان مزاری نے جس طرح کہا کہ عمران خان کو تو صرف اپنی پڑی ہے۔ میں فیاض الحسن چوہان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے، اور یہ وہی انسان ہے جو کل تک اسی عمران خان کو بولتا تھا چرسی اور پوڈری اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد جب وزیر بنا تو پھر اسی عمران خان کو اپنا روحانی باپ بنا لیا، اور آج جب عمران خان تکلیف میں ہے تو پھر پارٹی بدل لی۔ تو بھائی آپ کی اوقات اتنی ہی ہے، اور اب آپ یہیں پر ہی یوں سمجھ لے کہ آپ کی پولیٹکس ختم۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر، تو کیا اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو چکی ہے؟
اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، تو میں ایک ہی جواب دوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس تھوڑی سی سکڑ گئی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ مطلب تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کو ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہوتی تو اس وقت بلوچستان میں مذاکرات کا باضابطہ طور پر ایک ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا بلوچستان میں، اور ایسا ہی ایک عمل خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو چکا ہوتا، اور ایسا ہی ایک عمل سندھ میں بھی شروع ہو چکا ہوتا۔ جب یہ میں نے دیکھا نا، اس پورے یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً پونا سال تو ہو ہی گیا ہے، تو جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آخر کب ایسا کچھ ہوگا، لیکن جب میں ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے محسوس نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ سب دکھاوا ہے یا تو پھر کچھ اور ہے، کیونکہ آج بھی عدالتیں اسی طرح مینیج ہو رہی ہیں، آج بھی حکومت اسی طرح مینیج ہو رہی ہے، اور آج بھی اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی میں جہازوں میں بھر بھر کر لوگوں کو لایا گیا تھا، آج بھی اسی طرح فون کالز پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ کل تھوڑا سا عزت سے جہاز سے میں بٹھا کر لایا گیا تھا، اب صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیل سے نکال کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی جس نے اپنا غلطی تسلیم کر لی تو بس اس کو کیا کہیں گے۔ آج ایک احسان اقبال کی میں بات سن رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو کیا مطلب غلطی تسلیم کر لینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ میں اگر کسی کو قتل کر دوں اور میں ایکسیپٹ کر لوں کہ جی میں نے قتل کیا ہے، بس غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کیا مجھے قانون چھوڑ دے گا؟ کیا قانون اپنا راستہ بدل دے گا؟ بلکہ اس مرحلے پر ہوگا یوں کہ چارج فریم بھی نہیں ہوگا، یعنی میرے ایکسیپٹ کرنے کے بعد چاہے وہ میں میجسٹریٹ کے سامنے ایکسیپٹ کروں یا پھر میں عدالت میں آ کے ایکسیپٹ کروں، مجھے براہ راست سزا سنا دی جائے گی، بس سزا میں تھوڑی سی کمی کی جائے گی لیکن سزا ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہوتی تو اس وقت سب کچھ ویسے کا ویسا نہ چل رہا ہوتا۔ کیا صرف چہرے تبدیل ہونے سے اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا چہرے تبدیل ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے؟ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، تو اس لیے وہ پاک فوج کے اندر 9 مئی کو انہوں نے اس وقت بغاوت کروانے کی کوشش کی جب عاصم منیر صاحب قطر میں تھے، اور پیچھے یہ سارا کھیل کھیلنے کی ایک گھنونی اور ایک گندی اور ایک بدبودار سازش کی گئی۔ یعنی پاکستان مطلب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی باقیات کو اتنی بھی شرم نہیں ہے، اتنا بھی لحاظ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کس معاشی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور جس جو ہے وہ نسل ابو جہل کو ہٹا کے مشکل سے ایک معاملات کو ٹریک پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، چاہے وہ ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کر رہی ہیں، لیکن کچھ تو بہتر ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، اور یہ میرے سامنے ہمیشہ ایک سوال رہے گا، اور میں تب تک اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکوں گا جب جو ہے وہ میں دیکھوں گا کہ بلوچستان میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بلوچ قبائل کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور مسنگ پرسنس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، یا پھر ان کو جو ریئل میں کسی کرائم میں ملوث ہے تو ان کو جو ہے وہ عدلیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، یا ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، تب تک میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ پلاننگ بہت پہلے سے کر لی گئی تھی، اور اس لیے وہ جانتے تھے، تو جو جانتے تھے وہ پتلی گلی سے نکل گئے، جو نہیں جانتے تھے وہ پھنس گئے۔ اب وہی بچ رہے ہیں جو عدالتوں میں سرنڈر کرنے کی طاقت رکھ رہے ہیں، یا جو عدالتوں میں یا جو جیلوں میں لکھ کر حلف نامے دے رہے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ جان خلاصی ہو رہی ہے۔ باقی تو اللہ معاف کرے، ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ جس نے، میں ایک مشکل لفظ بولنے لگا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کو کسی حد تک
ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل نہیں ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اے پولیٹیکل ہونے کا جو نعرہ یا سلوگن یا جو ڈرامہ ہے، اس کو اب وائنڈ اپ کر دیں. اب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، آپ کی فون کالز کھل کے سامنے آ گئی ہیں، آپ کے حلف نامے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی طرح، بس یوں سمجھ لیں کہ اس اسکرپٹ کو تھوڑا سا ریورس کیا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گھڑی کے کانٹوں کو ریورس کر کے اور عمران خان کو ضمانت دی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ عشق عمران میں مبتلا ہوں تو پھر کون دیکھتا ہے انصاف کو؟ بھائی گولی مار، فائل لا، ججمنٹ لے، ٹرک بھیج. جب انصاف ٹرکوں میں بکتا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے.